السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا سلسلہ نسب بھی انہی سے جا ملتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے جس کو ار کہا جاتا تھا یا بابل، جس کی آبادی کئی لاکھ تھی، اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوسری قوموں کی طرح اس علاقے کا بھی بہت برا حال ہو چکا تھا، سیاسی، سماجی، مالی، معاشی، دینی حالات ابتر سے ابتر ہو گئے تھے۔ بندے بھی صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کر کے شرک میں گرفتار ہوتے، بلکہ اتنے گر گئے تھے دینی اعتبار سے کہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے تھے، خود ہی خدا بن بیٹھے تھے۔ اور دوسری چیزوں کی طرح اپنی رعایا سے اپنی بھی پرستش کرانے لگ گئے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اور جو ہی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو آپ کو 3
چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ان چاند، ستاروں، سورج وغیرہ کی پرستش ہو رہی تھی، تو ان پرستش کرنے والوں کے سامنے یہ دکھانا تھا کہ یہ چیزیں خدائی کے قابل نہیں، اس عبادت کے قابل نہیں۔ دوسرا یہ کہ خود لوگوں نے انہی چاند ستاروں کی تصویریں یا اور بھی تصویریں بتوں کی شکل میں بنا کر کے ان کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، تو ان کے سامنے بھی حجت قائم کرنی تھی کہ یہ چیزیں تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کیا تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرا رہا تھا، تو لوگوں کو اس کی خدائی کا بطلان بھی بتانا تھا کہ وہ بھی محض ایک بندہ ہے، کسی طور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ان تین طریقے سے، تین طرح کے مقابلے، تین طرح کے چیلنجوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقابلہ کرنا تھا، اور اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں چیزوں کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ تینوں طرح کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وحدہ لا شریک رب تبارک و تعالی کی ذات گرامی ہے۔ تو پہلا چیلنج جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا، وہ ستاروں اور سورج اور چاند وغیرہ کا حادث ہونا، مخلوق ہونا ثابت کرنا تھا، کسی طرح عبادت کے لائق نہ ہونا یہ ثابت کرنا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، کہ جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رات جب چھائی، رَآ كَوْكَبًا، تو ایک ستارہ دیکھا، چونکہ ستارہ، چاند اور سورج ان تینوں کی پرستش ہو رہی تھی، تینوں کو مخلوق ہونا ثابت کرنا تھا۔ تو جب رات کا اندھیرا آیا، رَآ كَوْكَبًا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، تو لوگوں سے کہا قال هذا ربی، کہا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہو، اس کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا دیکھو تھوڑی دیر دیکھ لینا، تم پر خود ہی ثابت ہو جائے گا کہ یہ کسی طور پر عبادت کے لائق نہیں، تم بھی اس کی عبادت چھوڑ دو جس طریقے سے میں چھوڑے ہوئے ہوں۔ تو فَلَمَّا أَفَلَ، کچھ دیر ہوئی تھی، وہی ستارہ جو چمک دمک کر آ گیا تھا باہر نکل کر کے، وہی ڈوب گیا۔ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ہیں یہ ڈوبنے والے، جو خود ہی اپنی چمک دمک کو بچا نہیں سکتے، جو خود ہی اپنے وجود کو بچا نہیں سکتے، تھوڑی دیر بھی
پوری رات اور پورا دن 24 گھنٹہ تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا وجود بچا نہیں سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے رب کے لائق ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد چاند چمکا اور چاند کی طرف لوگوں سے دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے میرا رب ٹھہرا رہے ہو، اس کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ دیکھ لینا یہ بھی کسی طور عبادت کے لائق نہیں۔ جب چاند کے ڈوبنے کا وقت آیا تو چاند بھی ڈوب گیا، جو بہت چمک دمک کر دکھائی دے رہا تھا اس کی چمک بھی ختم ہو گئی اور وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تو فلما افل، پھر جب وہ چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ھذا ربی، جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ کسی طور پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان کے لائق نہیں۔ اس لیے یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں ایک سوالیہ حمزہ استفہامیہ یہاں پر مقدر ہے، محذوف ہے۔ تو قال ھذا ربی کا مطلب ہے قال اھذا ربی، کیا آپ لوگوں سے بولے کیا یہ میرا رب ہے، اس کو تم میرا رب بتاتے ہو؟ اور اس کا قرینہ ایک تو یہی ہے کہ کسی طور پر یہ حضرت ابراہیم کی شان کے لائق نہیں، اور دوسرا خود ہی حضرت ابراہیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب چاند ڈوب گیا تو ارشاد فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا، یعنی جس رب کو میں مانتا ہوں اگر وہ مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح چاند کو رب سمجھ بیٹھتا اور اس کی عبادت کر لیتا، لیکن میں جس کو رب مانتا ہوں اس نے مجھے فوراً بچا دیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر بچا سورج۔ اب تو ستارے کے بارے میں بھی لوگ کچھ بول نہیں پائے، چاند کے بارے میں بھی کچھ بول نہیں پائے، اب سورج بچا۔ جب سورج نکلا تو پوری آن بان شان کے ساتھ نکلا۔ فلما رأى الشمس بازغة، کہ پھر جب سورج کو جگمگاتا دیکھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، بولے اسے میرا رب بتا رہے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اسے کہہ رہے ہو میرا رب ہے؟ دیکھ لینا یہ بھی کسی طرح ربوبیت کے لائق نہیں ہے، یہ بھی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، اس کا بھی وقت ہوا اور شام کے وقت وہ بھی جب ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب تو تم پر کھل گیا کہ یہ ڈوبنے والی چیزیں، یہ حادث چیزیں، مخلوق چیزیں ہیں، یہ کسی طریقے سے عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو خود ہی ایک وقت پر نکلتی ہیں، ایک وقت پر ڈوبتی ہیں، اور جو وقت پر نکلے پھر سیدھے اپنے راستے ہی پر چل کر کے پھر جب اس کا وقت آ جائے تو ڈوب جائے، یہ کسی مستقل خدا کی شان نہیں ہو سکتی، یہ رب کی شان نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ایک ایسی مخلوق کی شان ہو سکتی ہے کہ جو اپنی پوری غلامی کے ساتھ کسی کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہو،
جس نے اس کو بتا دیا ہو کہ تمہیں اتنے وقت میں نکلنا ہے، تمہیں اتنے وقت میں ڈوبنا ہے، تو جس کی شان یہ غلامانہ ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اس کی تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہو؟ ما انی وجہت وجہی، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو رب، بلکہ میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، تمہارے بتوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، مگر یہ کہ میرا ہی رب کوئی بات چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقابلے میں ان مشرکوں کو ہکا بکا کر دیا، اور وہ مشرک آپ کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں کہہ سکے، کوئی بات نہیں کہہ سکے۔ اپنے ان معبودان باطلہ جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کو بھی ان کی خدائی کا اس کو ثابت، ان کی خدائی ثابت نہیں کر سکے، ان کی الوہیت ثابت نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد دوسرا محاذ تھا، دوسرا محاذ وہ بندے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، ان کی بندگی ثابت کر کے ان کی خدائی کے دعوے کو ریزہ ریزہ کر کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا، توڑ دینا تھا، باطل ثابت کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ گئے، نمرود کے پاس پہنچائے گئے، اور نمرود کے دربار میں جب پہنچے، نمرود بھی وہ پہلا شخص ہے جس نے شاہی تاج اپنے سر پر پہنا، اور 400 سال تقریباً حکومت کی، اور ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے، جس میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی، جنہوں نے یاجوج ماجوج کے سامنے جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار باندھ لی تھی، دیوار بنا دی تھی، کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے، اور کافر جو وہ بادشاہ ہیں، ایک اس میں سے یہی نمرود ہے، اور دوسرا شداد ابن عاد جس کو بخت نصر بھی کہا جاتا تھا۔ اس شداد نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور زمین ہی میں اس نے بھی جنت بنانے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، اور جب اس نے اپنے گمان کے مطابق جنت جیسا باغ بنایا، اور پھر اس میں جو بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا تھا، عیش و آرام کی ساری چیزیں اس میں رکھ دی تھی، اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگا تھا کہ جو میرا تابع فرما بردار ہو جائے اس کو میں جنت میں ڈال دوں گا۔ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف رغبت دلانے لگا۔ تو جب جنت بن کر کے تیار ہوئی اس کی، اور یہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا کہ میری جنت کیسے بنی، کہتے ہیں کہ جو ہی اس کے گھوڑے نے جس پر یہ سوار تھا،
پہلا ہی قدم اس جنت کے اپنے اس باغ کے دروازے کے اندر رکھا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس شداد کی روح قبض کر لی، اس کو اپنی جنت بھی دیکھنا نصیب نہیں کیا۔ تو یہ شداد جس کو بخت نصر بھی کہا گیا ہے، یہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ تو نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اس کے دربار میں حضرت خلیل علیہ السلام پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے ان کے سامنے دلیل قائم فرمانے لگے۔ نمرود اور اس کے دربار میں جو کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ نمرود کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تکبر کرنے لگا، وہ غرور کرنے لگا، اور اس نے اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اس نے خود ہی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور جو ایسا کرے گا پھر تو اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو نافرمانوں کا ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم جب اس کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر وہ نمرود حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگا کہ تم ادھر ادھر کیوں بہک رہے ہو، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر حجت قائم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ تم کہتے ہو تم رب ہو، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر حجت قائم فرمائی کہ میں جس رب کو مانتا ہوں اس کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ نمرود بہت کند ذہن تھا، غبی تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سمجھ نہیں پایا، وہ موت اور حیات کو سمجھ نہیں پایا، زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پایا، اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ میرا رب بے جان چیزوں میں زندگی عطا فرما دیتا ہے اور جاندار چیزوں سے ان کی زندگی لے لیتا ہے، یہ زندگی اور موت دینے کا مطلب ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور اس کے بعد 2 قیدیوں کو بلایا اور 2 قیدیوں میں سے ایک کو مار ڈالا، کہا دیکھو میں نے موت دی، اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس پر قتل واجب ہو چکا تھا، اس کو مار ڈالنا واجب ہو چکا تھا، یہ مستحق ہو چکا تھا موت کا، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے اس کو زندگی دے دی۔ تو نمرود زندگی اور موت دینے سے یہی سمجھا کہ ایک قیدی کو میں نے مار ڈالا تو موت دے دی، دوسرے قیدی کو چھوڑ دیا تو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ لوگوں پر تو کھل ہی گیا تھا کہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ موت دینا اور زندگی دینا کس کو کہتے ہیں، لیکن حضرت صدر فاضل فرماتے ہیں کہ اس کے دعویٰ میں، اس کی بات میں، اس کی دلیل میں لوگوں کی نظروں میں شان دعویٰ پیدا ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے دعوے پر دلیل قائم کر دی۔
تو بھولے والے لوگ اس کی اس بات میں آ سکتے تھے کہ دیکھو ہمارے خدا کی دلیل کے سامنے حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے، اور جو عقل مند لوگ تھے وہ تو سمجھ ہی گئے تھے کہ نمرود اتنا غبی ہے کہ یہ موت و حیات کے فلسفے کوئی نہیں سمجھا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش فرمائی. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم اس کو مغرب سے طلوع کر لا کر کے مغرب میں مشرق میں ڈبا دو. ایک مرتبہ تم اس کو مغرب سے طلوع کرواؤ، مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ، تب تم اپنی خدائی کا دعویٰ دیکھتے ہیں کہ کتنی حد تک صحیح رہو گے. لیکن نمرود اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے پایا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت رہ گیا، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. حضرت ابراہیم کی اس دلیل کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں دے پایا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی جواب سمجھ میں آیا، بلکہ وہ ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے ظالموں کو. اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا کوئی بھی جواب نہیں بن پڑا کہ جس کے دیکھ کر کے وہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے ہی لوگوں کے نظروں میں گر گیا اور مبہوت ہو کر کے رہ گیا. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کی خدائی کے دعویٰ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کے سامنے اس کی خدائی کا دعویٰ بھی اب نہیں چل پایا. بولے کہ جو حضرت ابراہیم کے سامنے لاجواب ہو گیا وہ کیسے خدا ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دے پایا، وہ کیسے خدا ہو سکتا؟ اس طریقے سے دو چیلنجوں کا حضرت ابراہیم نے انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق سے مقابلہ کر کے ان دونوں کی خدائی، دونوں کی پرستش، دونوں کی عبادت کا بطلان ثابت کر دیا. اب اس کے بعد تیسرا مارکہ تھا. تیسرا مارکہ وہ جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ مجسمے بنائے تھے، بت بنائے تھے، ان بتوں کو غلط ثابت کرنا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بھی حادث ہیں، یہ کسی طور پر رب ہونے کے لائق نہیں، کسی طور پر بھی بندگی کے لائق نہیں ہے. اب اس میں سب سے پہلا جو واسطہ پڑ رہا تھا وہ اپنے چچا آزر کے ساتھ واسطہ پڑ رہا تھا، کیونکہ آزر سب سے بڑا بت پرست اور بت گر تھا. وہ بت تراشتا تھا، بت بناتا تھا وہ. تو اس معاملے میں ان کو گھر ہی سے مقابلہ شروع کرنا پڑا. آزر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالی آزر کے ساتھ کی ہوئی اس گفتگو کو قرآن پاک میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے، کس پیار اور محبت بھرے لہجے میں اپنے چچا آزر کو سمجھایا، لیکن ادھر آزر کا دیکھو کس ترشروئی کے ساتھ اس نے حضرت ابراہیم کے جواب. یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آزر کے لیے اب کا لفظ آیا ہے، اور اب اگرچہ اصل میں باپ ہی کو کہتے ہیں، لیکن عرب میں چچا اور دادا وغیرہ کے اوپر بھی اب بہت کثرت سے بولا گیا. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ والد یہ آزر نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد کا نام طارح ابن ناحور تھا، اور وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور وہ موحد تھے، وہ بھی شرک میں گرفتار نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی بھی جس طریقے سے کسی اور برائی میں یعنی بدکاری میں گرفتار نہیں تھا، بلکہ سب کے سب جو بھی آبا و اجداد سرکار کے گزرے ہیں، سرکار کے نسب مبارک میں سرکار سے لے کر کے حضرت آدم تک، وہ سارے کے سارے نکاح کے ساتھ تولد ہوئے ہیں۔ کہیں پر بھی بدکاری کا دخول نہیں ہوا، بدکاری نے کہیں پر بھی مداخلت نہیں کی، بلکہ سب کے سب نکاح کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور سرکار تولد ہوئے۔ تو جس طریقے سے سرکار کے نسب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اندر بدکاری کا بدنما داغ لگا ہو، سارے کے سارے نکاح سے تولد ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سرکار کے نسب مبارک میں کوئی ایسا شخص بیچ میں نہیں ہے کہ جس نے کبھی بھی شرک میں جو کبھی بھی شرک میں گرفتار ہوا ہو۔ سرکار سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے بھی سرکار کے آبا میں آتے ہیں، کوئی ایک بھی شرک میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں پر سب سے بڑا اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن پاک نے حضرت ابراہیم کا چچا آزر اس کے لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، لہذا پتا چلا کہ سرکار کے نسب میں ایک مشرک بھی شامل تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آزر آپ کا باپ نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا، آپ کے والد طارح تھے جو آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور وہ موحد تھے، وہ شرک میں گرفتار نہیں تھے۔ حضرت امام زین الدین عراقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی نعت پاک میں اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا، حفظ الالہ کرامتا لمحمد آباءہ الاجداد صونا لاسمہ ترک السفاح ولم یعبہم عارہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی کرامت کی خاطر، سرکار کی عزت کی خاطر آپ کے آبا و اجداد کو، آپ کے نسب مبارک کو محفوظ فرمایا، اور آپ کے نسب مبارک میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی ذات پر بدکاری کا بدنما داغ لگا ہو کبھی بھی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے نسب مبارک کی حفاظت فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء اور بھی کچھ رسالے اس باب میں تحریر فرمائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بھی شخص مشرک اور بدکار نہیں گزرا ہے، بلکہ سب کے سب موحد اور طیب و طاہر گزرے ہیں۔ اور امام سیوطی کے بعد بھی کئی بزرگوں نے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی شمول الاسلام لعصول الرسول الکرام کے نام سے اسی سلسلے میں رسالہ مبارکہ تحریر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں گزرا ہے کہ جس پر شرک یا بدکاری کا داغ ہو، اور اسی کی تلخیص، اسی سے فیض حاصل کرتے ہوئے سرکار تاج الشریعہ نے بھی اسی بات کو کہ حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں بلکہ طارح تھے، ایک رسالہ تحریر فرمایا، تحقیق ان ابا ابراہیم طارح لا آزر، جو اسی سلسلے میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے، جس کو بہت ساری تفصیل دیکھنی ہو جس طالب علم کو یا عالم کو، وہ ان رسالوں کو مفصل طور پر مطالعہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، فیض پا سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔